السلام علیکم. حلقہ 11 میں خوش آمدید. اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال کو خوشخبریوں کے ساتھ بھیجا. امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوشخبریاں اللہ نے اقبال کی زبان سے سنائیں وہ اتنی حیرت انگیز ہیں کہ آج وہ ذہن جس کی نگاہ صرف مادی اسباب پر ہوتی ہے وہ حیرت زدہ رہ جاتا ہے. لیکن جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر حضرت سراقہ کو خوشخبری دے دی تھی. ہجرت فرماتے ہوئے حضرت سراقہ سے فرمایا تھا کہ سراقہ اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب قیصر و کسریٰ کی کنگن آپ اپنے ہاتھوں میں پہنے ہوں گے. یعنی جس وقت دنیا میں کوئی تصور کرنا ممکن نہیں تھا کہ مسلمان جان بھی بچا پائیں گے نہیں، اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری سنا رہے ہیں حضرت سراقہ کو کہ آپ اپنی زندگیوں میں قیصر و کسریٰ کے درباروں کو، ان کی سلطنتوں کو الٹ کے رکھ دو گے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ جب کسریٰ کے کنگن اور اس کا زیور مسجد نبوی میں لا کے ڈھیر لگائے گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنگن منگوائے، حضرت سراقہ کو بلایا، ان کے ہاتھوں میں وہ کنگن پہنائے اور فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول نے آپ سے ہجرت کے موقع پر اس کا وعدہ کیا تھا. جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے فقراء کے ذریعے خوشخبری کی شکل میں امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بتا دیتا ہے. خلافت الحم مناج النبوہ میں بھی قائم ہونا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خوشخبری اور بشارت دے چکے ہیں. انشاءاللہ غزوہ اور مسلمانوں نے ایک دفعہ پھر ہندوستان کو فتح کرنا ہے. اس کی خوشخبری بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ہند کی حدیث مبارکہ میں دے چکے ہیں. اور جو کچھ تاریخ اور تقدیر اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے لکھی ہے اس کو خوبصورت ترین انداز میں علامہ اقبال نے اپنی خوبصورت نظموں میں بیان کیا ہے. ان کی 2 نظمیں طلوع اسلام اور دنیا اسلام. آج طلوع اسلام میں سے کچھ اشعار ہم اپنے بچوں کے سامنے پیش کریں گے. یہ وہ رزق ہے کہ جو خوشخبری بھی دیتا ہے، امید بھی دیتا ہے، اور آنے والے دور کی وہ دھندلی سی تصویر دکھاتا ہے جسے اقبال فرماتے ہیں میرے آئینہ افکار میں آنے والے دور کی دھندلی سی تصویر دیکھ کسی کو یقین آئے یا نہ آئے، جو اللہ کے فیصلے ہیں وہ ظاہر ہو کے رہیں گے انشاءاللہ. میرے بچوں خوش آمدید. طلوع اسلام ایک بہت خوبصورت نظم ہے اقبال کی. جب بھی یہ نظم ہم پڑھتے ہیں وجود میں یقین کرو ایک رونگٹے بھی کھڑے ہوتے ہیں، گرمی اور جوش اور شدت بھی پیدا ہوتی ہے. اور اتنی خوشخبریاں ہیں اس کے اندر. آج کے دور میں کہ جب لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ پاکستان بچے گا یا نہیں بچے گا، ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ ڈسکس کیا تھا یہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ کہ دیکھو اللہ تعالیٰ یہی وقت ہوتا ہے سٹینڈ لینے کا، یہی وقت ہوتا ہے ملک و قوم کے دفاع میں کھڑے ہونے کا جب آزمائشیں شدید ہوتی ہیں. جب when the going is good پھر تو سارے آ جاتے ہیں. وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ تو وہ یہی وقت ہوتا ہے کہ جب مرد مومن، یہی وقت ہوتا ہے کہ مرد آزاد، مرد دلیر، شیر یہ سٹینڈ لیتے ہیں اپنے آئیڈیاز. جب تصادم شدید ہو اسی وقت مزاحمت کا مزہ بھی زیادہ آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی بھی عجیب حکمت ہے کہ جب وہ لڑواتا ہے تو فرعون کی پوری سلطنت کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دیا. کوئی وسائل نہیں، کچھ بھی نہیں، کر کے دکھایا نا. وہی بات کہ قیصر و کسریٰ بڑی بڑی سلطنتیں اپنے وقت کی موجود ہیں اور حضور حضرت سراقہ کو فرما رہے ہیں کہ کسریٰ کی کنگن تم اپنے ہاتھوں میں پہنو گے. وسائل کون سے تھے مسلمانوں کے پاس کہ رومن اور پرشین امپائر کو اڑا کے رکھ دیا. اقبال نے ایک اور کہ میں نے ملائکہ سے، فرشتوں سے، اللہ کی ولیوں سے، درویشوں سے، فقیروں سے سنا کہ وہ شیر جس نے قیصر و کسریٰ اور روما کے تخت الٹ کے رکھ دیے تھے وہ شیر ایک دفعہ پھر بیدار ہوگا. یہ خوشخبریاں، یہ بشارتیں اقبال کی زبان سے جو آئی ہیں. طلوع اسلام بڑی خوبصورت نظم اس حوالے سے فرماتے ہیں دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی. ستارے جب ڈوبتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ صبح طلوع ہو رہی ہے. دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دورے گراں خوابی. 300 سال سے مسلمان جو خواب کی نیند سو رہے تھے ہندوستان میں. اقبال نے ایک شعر میں اور بھی کہا ہے نا کہ 300 سال سے ہند کے میخانے ہیں بند، وقت ہے کہ تیرا فیض عام ہو ساقی. حضرت مجدد الفسانی کی بات تو تقریباً بس پھر اقبال کو اللہ نے بھیجا جو دوبارہ یہ چشمہ علم و حکمت اور فیض کا ذریعہ ہوا. فرماتے ہیں عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا. اب یہ دیکھو 1920 کی بات ہے، 1920 21-22 کی بات ہے. اس وقت تو پوری دنیا میں تاریکی تھی جہاں تک مسلمانوں کا تعلق. خلافت ٹوٹی ہے،
ہندوستان غلام ہے، انگریز سلطنت پہ سورج نہیں ڈوبتا. اس وقت کیا اقبال فرما رہے ہیں؟ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی چمکتا بھی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دور گرا خالی. یہ تو وہ وقت تھا جب ہندوستان کے مسلمان گہری نیند سو رہے تھے. اس وقت اقبال کو شبری دینے گیا دور گرا خالی. روق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا. اس وقت نہ چین تھا، نہ پاکستان تھا، نہ مشرق کی کوئی اور طاقت تھی، نہ ملیشیا تھا، نہ سنگاپور تھا. اس وقت مشرق کی کوئی طاقت تھی نہیں. اس وقت اقبال فرما رہے ہیں روق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا. سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ و فارابی. بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے دانشور، مفکر اس راز کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں. اور حقیقت بھی یہی ہے، کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بات کیا کر رہے ہیں. واٹ از ہی ٹاکنگ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مشرق دوبارہ زندہ ہو گیا جبکہ مشرق میں گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا؟ آپ وقت کا تعین کرو نا. اقبال کہہ کس وقت رہیں گے؟ اس وقت نہ چین آزاد ہوا ہے، نہ پاکستان آزاد ہوا ہے. جو انڈسٹریل جائنٹس آج ہیں دنیا کے، جاپان سے لے کر سنگاپور، ملیشیا لے، کچھ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، کچھ بھی نہیں تھا. روح مردہ مشرق نہ خون زندگی دوڑا. یہ جو کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اس کے لیے زمین کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، سب دیکھنا پڑتا ہے نا. جب یہ راز سمجھ میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرنے کیا جا رہا ہے. یہ باتیں بتانے کا مقصد آپ کو کیا ہے کہ دیکھو جو اللہ نے جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں نا وہ ظاہر کی آنکھ سے نظر نہیں آتے. اللہ کے بندے جن کو اللہ صدیوں آگے دکھا رہا ہوتا ہے، جو باطن کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، جن کا قلب زندہ ہوتے ہیں، جن کے قلب شہید ہوتے ہیں، جن کے قلب سلیم ہوتے ہیں، جو قلب نفس مطمئنہ رکھتے ہیں، ان کی زبان سے اللہ تعالیٰ جو خوشخبریاں نکلواتا ہے وہ اللہ کی وہ ہونی ہوتی ہے. وہ خوشخبریاں ہوتی ہیں کہ جن پر انسان اپنی، یہ وہ اسپرچل انٹیلیجنس ہے، وہ روحانی انفارمیشن معلومات ہیں کہ جن کو بنیاد بنا کر قومیں بلڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خوشخبری فرما دی قسطنطنیہ فتح ہوگا تو 900 سال تک کسی مسلمان کو شک نہیں تھا اس میں. پیدر پہ حملے کرتے رہے، آخر میں جا کے قسطنطنیہ فتح کیا، جس کی بشارت حضور نے فرمائی تھی کہ جنتی فوج ہوگی اور جنتی سلطان ہوگا. آگے کریں گے بات اس کی. اور پھر یہاں پر اقبال فرماتے ہیں مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تمہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی. مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب. یہ جو مغرب پر طوفان آیا ہے، اور دیکھو ہر دور میں یہ ہوا ہے، اقبال کے وقت سے لے کر آج تک. بوسنیا کے مسلمان ان سے زیادہ مغربی کوئی نہیں تھا، لیکن طوفان مغرب ان پر جب ٹوٹ کے گرا. آج بوسنیا ماشاءاللہ یورپ کے بیچ میں ایک اسلامی ملک ہے. آج 9/11 کے بعد انہوں نے پوری دنیا پہ ایک صلیبی جنگ مسلط کی ہے. پوری دنیا میں اسلام کو دہشت گرد مسلمان ملکوں پر حملے، فوجیں لے کر داخل ہو گئے. کئی مسلمان ممالک کو تو رونتے ہوئے چلے گئے، عراق، افغانستان، پاکستان کی گرد گھیرا لگانا ہے. لیکن کیا اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ پوری دنیا میں ماشاءاللہ مسلمانوں نے بھی اپنا دین ری ڈسکور کیا. دوبارہ سے مسلمان اپنے دین کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں. اور جو مغرب کے معاشرے لوگ بھی ہیں انہوں نے بھی اسلام کا مطالعہ کر کے اسلام پڑھنا شروع کیا اور مسلمان ہونے لگے. مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. یہ طوفان آزمائشیں، قربانیاں اور شہادتیں جو دینی پڑ رہی ہیں مسلمانوں کو، ٹھیک ہے ظاہراً تکلیف نظر آتی ہے، لیکن اس میں اللہ نے خیر بھی رکھی ہے. جو مارے جا رہے ہیں شہادت کی موت جا رہے ہیں، جو بچ رہے ہیں وہ دوبارہ اپنے دین کی طرف آ رہے ہیں، دوبارہ دین کے احیاء کا ایک ذریعہ بنتا ہے. یہ غلطیوں کوتاہیوں کے کفارے بن جاتے ہیں. یہ جو علامہ اقبال نے جو مولانا جلال الدین رومی کے حوالے سے یہ فرمایا تھا، ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ جب مسلمان ملت کا حال اتنا برا تھا، میں روتا پٹتا بیٹھتا تھا کہ مسلمان ملت اتنی تکلیف میں کیوں. تو فرماتے ہیں کہ مجھے رومی نے یہ بات فرمائی. مولانا رومی یہ بات فرماتے ہیں، گفت رومی ہر بنائے کوہنا کے باداں کو نن مین ادانی اول ہوں بنیاد روینا کو. کیا تم یہ نہیں جانتے ہو کہ جب پرانی بنیاد کو دوبارہ آباد کیا جاتا ہے، پرانی بنیاد پر دوبارہ ان پرانی عمارت کی جگہ پہ نئی عمارت کھڑی کی جاتی ہے تو پہلے اسے کھود کے اس کو ویران کیا جاتا ہے. بھائی پرانی بلڈنگ عمارت گراؤ گے تو وہاں نئی عمارت تعمیر کرو گے نا. تو تمہیں یہ جو تخریب نظر آ رہی ہے اس وقت، جو تباہی مسلم دنیا میں نظر آ رہی ہے، گھبراؤ مت. یہ نئی عمارت کی تعمیر ہونے کے لیے اس تخریب کو کیا جا رہا ہے. یہ تخریب تعمیر کے لیے. پریشان مت ہو. قربانیاں جو تمہاری آزمائشیں جہاں مسلمان ملکوں پہ حملے ہوں گے وہاں ہم دفاع کریں گے، اپنی جان کی قربانیاں دیں گے، عزت جان و مال دیں گے، لیکن اس یقین کے ساتھ کرو کہ جو کچھ ہو رہا ہے تعمیر کے لیے ہو رہا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں رسوا کرنے والا نہیں ہے. ہم امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وعدے اللہ نے ہم سے کیے وہ پورے ہوں گے انشاءاللہ. اور ان کی خوشخبریاں اقبال سناتے، عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے. اقبال کی خوشخبری دیکھو کیا ہے. عطا مومن کو پھر دربار حق سے ہونے والا ہے. شکوہ ترکمانی، ذہن ہندی، نطق عربی، ترکوں کا جلال،
خلافت عثمانیہ کا جلال تھا نا، پوری دنیا میں ان کا جلال اور ڈنکا تھا. شکوہ ترکمانی آج ایک دفعہ پھر مسلمانوں کو ملے گا. ان کے پاس ترک اسلامی خلافت کا جلال بھی ہوگا. ذہن ہندی جو ہندوستان کے مسلمانوں ہیں، ان کا انٹلیکٹ، ان کا ویژن، ان کا وزڈم، ان کی عقل اور نطق عربی اور گفتگو کرنے کا انداز، لاجک، زبان، فصاحت، بلاغت عربوں کی، یہ جو کچھ پوری مسلمان دنیا کے جو خزانے ہیں، ایک دفعہ پھر بندہ مومن کو پھر عطا ہونے والا ہے. یہ تحفے ملنے والے ہیں امت کو. اور دیکھنا کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملت ہے، اس کو ایک دفعہ پھر اس کی کتابیں اوراق بکھر گئے تھے نا. کوئی ایرانی بن گیا، کوئی عرب بن گیا، کوئی ترک بن گیا، کوئی ہندوستانی بن گیا، کوئی مشرق وسطیٰ کا، کوئی افریقہ کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کتاب بکھر گئی تھی. فرمایا اب اس کتاب کی پھر شیرازہ بندی ہے، اب اس کتاب کو پھر جوڑا جا رہا ہے. ایک ہوں گے مسلم انشاءاللہ حرم کی پاسبانی کے لیے، دوبارہ متحد ہونے والے ہیں. کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے. یہ شاخ ہاشم نے کو ہے پھر برگبر پیدا. دیکھنا یہ جو ہاشمی درخت ہے، ہم نے پچھلے پروگرام میں اقبال کی وہ شاعری کی تھی، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. یہ پھر اس کو کہتے ہیں، یہ ہاشمی درخت جو ہے، یہ ایسا شجر جس کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، دوبارہ اس میں پھول، پھل، پودے، سبزی، ہریالی پیدا ہونے والی ہے. حوصلہ رکھو، گھبراؤ نہیں، یہ سارا معاملہ انشاءاللہ ہونے والا ہے. اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے. اگر ترک مسلمانوں پہ تم سمجھتے ہو اتنا بڑا قیامت ٹوٹ پڑی، خلافت ٹوٹ گئی اور ترک مسلمانوں کو لاکھوں کی تعداد میں شہید کیا گیا اور مسلمان علاقے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے، تکلیف ہے. اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے. انہیں 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. لاکھوں کروڑوں ستارے جب قتل ہوتے ہیں تبھی صبح ہوتی ہے. جب سورج نکلتا ہے تو اس کی کیا قیمت دینی پڑتی ہے؟ لاکھوں ستاروں کی قربانی دینی پڑتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہیں ستارے بھی چاہیے ہو، سورج بھی چاہیے ہو. جب سورج نکلے گا تو تارے جائیں گے. یہ جو مسلمان بکھر گئے تھے چھوٹے چھوٹے تاروں کی شکل میں، ان کو قربان کرنا پڑا ہمیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اب ایک نیا انشاءاللہ سورج طلوع کر رہا ہے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. فرمایا سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. اپنے آپ کو تیار کرو، بہت سخت ڈیوٹی آنے والی ہے. سنلقی علیکم قولا ثقیلا، سورہ مزمل میں یہ بات ہم نے ڈسکس کی کہ آپ پہ بڑی بھاری ذمہ داری آنے والی ہے. یہاں اقبال اس کی بات کو فرما رہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، کہ لیا جائے گا اب تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اس سے بھاری کوئی ذمہ داری ہو سکتی ہے؟ یعنی اس سے بھاری ذمہ داری کوئی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے بن کر پوری دنیا میں اب اللہ کے دین کو نافذ کریں جس طرح وہ چاہیں، خلافت راشدہ کے انداز پر. کہ نعوذ باللہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہماری زبان، ہماری گفتار، ہمارے معاملات اللہ کے رسول کے لیے رسوائی کا باعث بنے. ایسا نہ ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ یہ امتی باعث رسوائی ہے. پیغمبر اقبال نے جواب شکوہ میں کہا نا، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. ایسے ایسے مسلمان ہیں یہودی شرما جائے جنہیں دیکھ کے آج اتنے پلیت کردار ہیں. ہم صادق اور امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. اور آج دنیا میں کرپشن انڈیکس پہ ہمارا مقام سب سے اوپر ہے. سب سے کرپٹ قوم پاکستانی، مسلمان سب سے کرپٹ، ہمارے حکمران سب سے پلیت. ہم ماننے والے کن کے؟ جن کو کفار نے جن کی گواہی دی کہ اب صادق اور امین. یہ ہم باعث رسوائی پیغمبر ہیں یا نہیں؟ بحیثیت ایک امت. فرمایا ایک دفعہ پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا اور عدالت کا، کہ اب ذمہ داری جو آنے والی ہے تمہارے اوپر. دیکھو اللہ اپنا کام شیروں اور دلیروں سے لے گا، یہ یاد رکھنا. اللہ اپنا کام پلیت ناپاک لوگوں سے، حرام خوروں سے لے گا ہی نہیں. لہذا جو پلیت اور حرام خور ہے، جو ناپاک ہے، جو اپنے وجود کو تبدیل نہیں چاہتا حلال کی طرف، جو توبہ نہیں کرنا چاہتا، استغفار نہیں کرنا چاہتا، وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح یا مارا جائے گا یا فرے کر دیا جائے گا. اللہ اپنا کام لے گا یہ پاکیزہ مطہر لوگوں سے، جو شیر و دلیر ہوں گے، غیرت مند ہوں گے، غیور ہوں گے، مرد درویش ہوں گے، قلندر ہوں گے، جنیدی اور ارشری کا امتزاج ہوں گے. جنید بغدادی بھی ہوں گے، ارش شیر بادشاہ بھی ہوں گے. صداقت، شجاعت، عدالت کے مینار ہوں گے کہ لیا جائے گا کام ان سے دنیا کی امامت. اپنے آپ کو تیار کرو اس ڈیوٹی کے لیے. یہ نہ ہو کہ اللہ اتنی بڑی عزت تمہارے راستے میں بھیجے اور جب وہ عزت تمہارے پاس آئے تم کو مالک میں تیار نہیں ہو اس کے لیے. بہت نقصان ہو جائے گا اس وقت. یہ سعادت ہزاروں سالوں میں آتی ہے، بار بار نہیں آتی. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا. بڑی مشکل سے. یہ موقع بار بار نہیں آتے، صدیاں لگ جاتی ہیں. ایک غلطی ہوتی ہے. ٹیپو سلطان کے وقت میں غداری ہوئی،
ایک شخص کی غداری تھی، سراج الدولہ کے وقت میں ایک شخص کی غداری تھی، 100 150 سال کے لیے غلام ہو گئے، آج تک غلام چلے آنے ہوتی ہے، صدیوں میں سزا کاٹ چکی ہے۔ گمانا، اب دیکھو ماشاءاللہ مرد مومن کی صفت کیا بتاتے ہیں، گمان آباد ہستی میں یقین مرد مسلمہ کا، بیاباں کی شب تاریک میں ہے قندیل رہبانی۔ دیکھو تبدیلی کیسے آتی ہے، دوسروں کا انتظار نہیں کرو۔ فرماتے ہیں جب ہر کوئی شک میں پڑا ہو، جب ہر کوئی مایوس ہو چکا ہو، جب ہر کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ پاکستان سے چھوڑ کر چلے جاؤ، جب ہر کوئی کہہ رہا ہو کہ ہم دوبارہ کبھی عروج حاصل ہی نہیں کر سکتے، کبھی پاکستان ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا، جب ہر کوئی یہ بات کر رہا ہو، اس موقع پر کھڑے ہو جاؤ۔ مرد مسلمہ کا جو یقین ہے نا، ایسا ہم کر کے رہیں گے، پاکستان کو خلاف راستہ کی بنیاد انشاءاللہ بنا کے رہیں گے، پاکستان کو بنا کے رہیں گے، اس کو دنیا کی عظیم ترین طاقت بنائیں گے، اس کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے کریں گے۔ مرد مومن جیسے تاریک ریگستانی رات کے اندر کوئی چراغ لے کر کھڑا ہوا، یہ مرد مومن کا یقین ہوتا ہے۔ یقین اتنی بڑی طاقت ہے اس کا بلیف، اس کا یہ فیتھ کہ اللہ کبھی میں رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں کرے گا؟ ہم اس کے رسول کی امت ہیں، گناہگار ضرور ہیں لیکن پیار تو اللہ کے رسول سے کرتے ہیں، وہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ یہ یقین جب بندہ مومن کا ہوتا ہے، فرمایا کہ جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا ہوتا ہے، جب یہ اس مٹی کے ٹکڑے میں یقین پیدا ہوتا ہے نا، یہ فیتھ، یہ بلیف کہ انشاءاللہ جو اللہ کے رسول نے وعدے کیے ہیں وہ سچے ہیں، جو حدیث شریف آپ نے فرمائی ہے واللہ سچی ہے، غزوہ ہند بھی ہوگا، خلافت راشدہ بھی قائم ہوں گے۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، اس خطے زمین سے ہی کام لیا جائے گا۔ خراسان کی فوج بھی اسی خطے سے آئے گی، غزوہ ہند کی فوج بھی یہیں سے آنی ہے، اور ماشاءاللہ اسی پاکستان کو خلافت راشدہ کے نظام پہ بھی بنانا ہے۔ جب یہ انگارہ خاکی یقین پیدا کرتا ہے نا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، پھر فرماتے ہیں تو کر لیتا ہے یہ بالو پرو روح الامین پیدا، تو اس کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام کی قوت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب ایک دفعہ یقین کر لے نہیں کرنا ہے، نو امپاسبلٹی، امپاسبل کا لفظ ہی نہیں ہے اس کے لیے، کیونکہ اللہ کے لیے امپاسبل نہیں ہے، اور یہ اللہ کا بندہ کام اللہ نہیں کرنا، اللہ کے بندے نے اپنے آپ کو صرف پیش کرنا ہے قربانی کے لیے، مالک حاضر لبیک اللہم لبیک، اس کا کام اپنے آپ کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کوئی بھی نہیں آپ کے مقابلے پہ، میں آپ کا بندہ ہوں، میں پیش کرتا ہوں اپنے آپ کو۔ جب یہ یقین اللہ کے بندے میں ہو نا، دیکھو زیادہ سے زیادہ اس یقین کے ساتھ کہ جو وعدے کیے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ آزمائشوں سے ڈالتا ہے، گزارتا ہے۔ سورہ جب قرآن میں لکھا ہوا یہ واقعہ غزوہ خندق کے موقع طوفان اور قیامت برپا ہوتی ہے نا، لگتا ہے کہ اب تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا، چاروں طرف سے گھیر لیے گئے ہیں، بیوی بچے خطرے میں، شہر خطرے میں، جان مال عزت آبرو خطرے میں۔ قرآن کہتا ہے مومنین کو بھی زلزلوا زلزالا شدیدا، اللہ نے شدید زلزلے میں ہلا دیا ان کو، they were shaken to the core۔ لیکن یہاں پہ یہ کرم ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کا بندہ دے ہولڈ دیئر گراؤنڈ۔ ہم میدان جنگ میں ہوا کرتے تھے افغانستان میں، سامنے روسی فوجیں ہوتی تھیں، روسی ٹینک ہوتے تھے، ان کا آرمر، ان کے ہیلی کاپٹر، شدید فائر ہوتا تھا ان کی طرف سے، ایک چھوٹا سا مجاہدین کا دستہ پہاڑی کی چوٹی پہ روکنے کی کوشش ان کو یقین کرو خوف نہیں ہوتا تھا، دہشت ہوتی تھی۔ ہم صاف بتا رہے ہیں، انسان کی فطرت ہے نا، خوف آتا جب انسان موت کو اتنا قریب دیکھتا ہے، جب انسان کو یہ لگتا ہے کہ دشمن اتنی ہولناک طاقت کے ساتھ اس کے اوپر آ رہا ہے، تو بڑے بڑوں کے پسینے نکل آتے ہیں۔ لیکن خوف میں آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کیا اس خوف کے تحت ہم اللہ رسول کے حکم سے روگردانی کر دیں، اللہ رسول سے بغاوت کر دیں، یا اس خوف کو اپنے اندر قابو کرتے ہوئے اللہ رسول کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو قربان کر دیں۔ وہ اس کے سناریو کیا ہو سکتا تھا؟ بھائی مارے جاؤ گے نا، کوئی بات نہیں، پھر یہ فیصلہ آپ کر لیتے ہیں یار اس میں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، شہید کر دیے جائیں گے، لبیک اللہم لبیک، آپ قبول کرتے ہیں اس بات کو، یہاں اللہ کرم کر دیتا ہے، آخری حد تک اللہ لے کے جاتا ہے، پھر یہاں کرم کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال قربانی کی ہے نا، اللہ نے آزمائش کرنی تھی اپنے نبی کی، فرمایا بیٹے کو ذبح کر دو۔ آج سوچو یہ کوئی آسان بات ہے، ایک بیٹا جو بڑھاپے میں ملا، خوبصورت ترین بیٹا، فرمایا ذبح کر دو۔ پہلے کہا کہ ریگستان میں چھوڑ کے چلے گئے،
تصور کریں نا آزمائش کا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر آئے، ریگستان میں چھوڑا چلے گئے. اللہ نے امتحان لینا تھا، بچہ ضائع تو نہیں کرنا تھا. آخری حد تک امتحان لے لیا، بیوی بچے کو چھوڑ کر چلے گئے. جب بچہ تھوڑا بڑا ہوا، خوبصورت فرمایا قربان کر دیا. کوئی ایک آزمائش. اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب بیٹے سے کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے، تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ ابو جو آپ حکم ہے کر دیں، آپ مجھے ثابت پائیں گے. بیٹا بھی بیٹا. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لکھا کے ذبح کر دیا. آپ نے تو کر دیا کام اپنا. اللہ کی رحمت سے دمبا وہاں پہ آتا ہے. اور آج اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے اپنے فقیر کی، اپنے نبی کی، اپنے درویش کی، قیامت تک کے لیے واجب کر دی ہے ہر مسلمان پر. عید الاضحیٰ کے دن تم نے بھی اس قربانی سنت کو زندہ کرنا ہے. اور دیکھو یہ صرف بکرے ذبح کرنے کو نہیں کہا اللہ نے. یاد رکھنا یہ بکرا ایک بیٹے کے عوض کیا جا رہا ہے. نیت بکرا ذبح کرنے کی نہیں ہے. اس بکرے کو ذبح کرتے ہوئے نیت یہ ہے کہ میرے لئے میری جان، میری مال، میری عزت، میری آبرو، میرے بچے اگر اللہ کے رسول پہ چاہیے میں قربان کرتا ہوں. قربانی اللہ اس لیے نہیں کرواتا کہ بکرے ذبح کرنے. بکرے سمبولک ہیں، وہ مثال ہے صرف. قربان اپنی خواہش نفس کو بھی کرنا ہے، قربان اپنی اولاد کو بھی کرنا ہے، قربان اپنے مال و دولت کو بھی کرنا ہے، رشتہ و پیوند کو بھی کرنا ہے، خاندان کو بھی کرنا ہے، عصبیت، قومیت، لسانیت کو بھی کرنا ہے. ہر اس بت کو قربان کرنا ہے جو آج کے دور میں انسان نے بنا کے اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں. یہ ہے عید الاضحیٰ، یہ ہے قربانی. ہر اس 360 بتوں، 360 بت آج بھی انسانوں نے بنائے ہوئے ہیں. جب ان بتوں کو قربان جب یہ انگارہ یقین، جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا. ہیو دس فیتھ، مالک جو بھی ہو جائے، جو مرضی قیمت دینی پڑے، انشاءاللہ اب پیچھے نہیں ہٹے گا. اب پیچھے نہیں ہٹا. اب ماشاءاللہ ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، شہادت کی زندگی ہے، یہ شہادت کی موت ہے. انشاءاللہ اللہ حیات دے. پھر اقبال جب یہ فرماتے ہیں کہ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں. جب انسان غلام ہوتا ہے نا، ذہنی غلام، صحیح معنوں میں جسمانی غلام نہیں، ذہنی غلام. جب انسان یہ سوچے آج سود کے نظام کی جگہ ہم کیسے نظام قائم کریں گے، آج سیاست کی نظام تبدیل ہم کیسے کریں گے، آج تبدیلی کیسے آئے گی، آج ملک کو کیسے بچائیں گے، آج پاکستان کیسے ٹھیک ہوگا، یہ ذہنی غلام ہے. اس کے بعد آپ سے کہا جائے کہ پالیسیز بناؤ، پلانز بناؤ، اسٹریٹجیز بناؤ. اس کے بعد کہا جائے کہ جناب سیاسی جماعت بنا لیتے ہیں، کوئی این جی او بنا لیتے ہیں، کوئی گروپ بنا لیتے ہیں، کوئی پارٹی بنا لیتے ہیں، کوئی مل کے کام کریں گے. لیکن جب انسان ذہنی طور پر غلام ہے تو اقبال فرماتے ہیں غلامی میں ناکام آتی ہے نہ شمشیریں نہ تدبیریں. تم بے شک کوئی جہادی گروپ بنا لو، بے شک تم لشکر بنا لو، کوئی جیش بنا لو، کوئی فوج بنا لو، جو مرضی فساد برپا کر لو، کچھ بھی کام نہیں آئے گا تمہارے جب تمہارا ذہن غلام ہے. تم اس کفر کے نظام کے تحت کام کر رہے تھے. وہ جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. جب یہ ذوق یقین پیدا ہوتا ہے، وہی بات یقین کی بات بار بار آ رہی ہے. دیکھیے یقین کے جو درجات قرآن بتاتا ہے، علم الیقین، جب انسان کو علم ہو اور اس کو یقینوں کو جو بات کہی گئی ہے سچ ہے. عین الیقین جو آنکھ سے دیکھ لیتا ہے. اس کا تیسرا درجہ ہے حق الیقین، جب انسان ان کیفیات سے خود گزرتا ہے، ان کیفیات کو محسوس کرتا ہے. آپ کو علم ہے کسی انسان کو بھوک لگتی ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. کسی بھوکے کو دیکھ لیں، دیکھ لیں، لیکن جب خود بھوک لگے تو انسان ان کیفیات سے خود گزر رہا ہوتا ہے. یقین کے یہ تینوں درجات ہیں. بندے مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ یقین حق الیقین پر ہوتا ہے. جو بات کرتا ہے اس کیفیت سے گزر چکا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب حق الیقین کے درجے پر کسی مرد مومن کو فائز کرتا ہے، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ بھوکے کی بھوک کیسی ہوتی ہے، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ خوف موت کا کیا ہوتا ہے، اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ شیطان کے وسوسے سے کس کس سے چھپ چھپ کے کہاں کہاں سے سینوں میں تصویریں بناتی ہے. اس کو یہ بھی پتا ہے کہ مرد مومن کی صفات کیا ہوتی ہیں. اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ نگاہ مرد مومن سے تقریر کیسے بدلتی ہیں. اس کو یہ بھی پتا ہے کہ وسط اخلاق میں تکبیر کیسے دیتے ہیں. اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ خدا بندے سے خود کیسے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے. اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم کیسے اس کے ہوتے ہیں. یہ سارا سفر میرے بچوں اپنے انفس میں، اپنے اندر، اپنی ذات میں کرنا ہوتا ہے. یقین چھوٹا لفظ نہیں ہے. جو بھی انسان بدترین انسان اس کو کہا گیا ہے قرآن میں، بدترین لوگوں میں سے جو مثالیں جن کی دی گئی ہیں، مذبذبین بین ذالک، کنفیوز لوگ جو نہ ادھر کا فیصلہ کر سکتے ہیں نہ ادھر کا فیصلہ کر سکتے ہیں. مذبذبین بین ذالک، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ اس طرف جا سکتے ہیں نہ اس طرف جا سکتے ہیں، نہ امریکہ کے ہوتے ہیں نہ مسلمان ہوتے ہیں، نہ کافر بنتے ہیں نہ مسلمان بنتے ہیں. اکثریت
ہمارے حکمرانوں کا تو خاص طور پر یہی عالم ہے نا. ہم مسلمان بھی ہیں لیکن امریکہ کی مرضی پہ بھی چلنا ہے. ہم اس سود اور ربا سے جنگ بھی ہے لیکن سود کے بغیر کام بھی نہیں کر سکتے. ناپاک اور پلید ترین لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ لا الہ الا ہے, مذبذبین بین ذالک, کنفیوز بیچ میں. قرآن نے بدترین لوگوں کی جو مثال دی ہے ان کو کہا ہے مذبذبین, کنفیوز لوگ, شک میں پڑے ہوئے, کریں کہ نہ کریں, کیسے کریں, آگے کریں پیچھے کریں, کہاں جائیں. غلط بھی کرنا ہے تو کرو, فیصلہ کرو اور کرو. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ, ایکدم کر لو, بلیو کرو, کر لو, مینج کرنا ہے جو مرضی, اللہ پہ توکل کرو. یہ جو پیراشوٹ سے جمپ نہیں مارتے ہمارے اسکائی ڈائیورز, 10,000 فٹ کی بلندی پہ جا کے جب جہاز ہیلی کاپٹر جہاز کھول دیا جاتا ہے ان کے لیے جب اب تو زمین پہ کودنا ہے, اس وقت کوئی شک میں پڑ جائے میں کود ہی نہیں سکتا, لیکن وہ یقین ہوتا ہے, اس کو یہ فیتھ ہوتا ہے, یقین ہوتا ہے کہ جو پیراشوٹ میری پشت پہ ہے یہ کھلے گا, ڈائیو لیتا ہے. جو وہاں کھڑا ہو جائے جا کے اس کو بزدل کہتے ہیں, بغیرت کہتے ہیں, ادھر اسی دھکا دے کے نیچے گرا دیتے ہیں. اور جو نہ کر سکے وہ فوج سے بے عزت کر کے نکال دیا جاتا ہے. جب چیلنج ہوتا ہے, جب کرائسس ہوتا ہے, جب بالکل دنیا کے جس چیز کو دنیا کر ہی نہیں سکتی, اس موقع پر مرد مومن کا یقین پوری کائنات کو روشنی دکھا رہا ہوتا ہے. اور یہ یقین میرے بچوں سب سے بڑا خزانہ ہے مرد مومن کا, یہ بلیف, یہ فیتھ ہے کہ اللہ کے رسول نے وعدے کیے, ہو گئے, ختم ہو گئی بات. شہادت کی موت ہے, زندہ رہا تو شہادت کی زندگی. نیٹ لوزرز ہم کسی صورت میں ہو ہی نہیں سکتے, ہم لوزر ہو ہی نہیں سکتے. ہر صورت میں ہمیں خیر ہی خیر ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے. شہادت کی زندگی بھی ہے, شہادت کی موت بھی ہے. دوسری طرف بے عزتی اور بے حیائی اور سزا, رسوائی, مذبذبین بین ذالک, کنفیوز, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. نہ میرے بچوں, فرماتے ہیں کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, مگر ساتھ ساتھ وارننگ بھی دیتے ہیں. ابراہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی جو نگاہ ہے, ابراہیم علیہ السلام کا کردار, ان کا یقین, ان کا بلیف, ان کا ایمان, ان کی یہ قربانی دینے کا جذبہ, ابراہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے. حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. شیطان ہر روپ میں آئے گا, بڑے مشورے دے گا کہ یار پاکستان سے تکلیف تو بہت ہے, پاکستان پسند بھی نہیں ہے, مشکلات بھی ہیں, پریشانیاں بھی ہیں. حوث اپنے دل میں وسوسہ آپ کو تسلی یہ دے گی. کیسا کرتے ہیں, انگلینڈ جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں, نام دیں گے اسلام کی تبلیغ کے لیے گئے ہیں, وہاں اس لیے گئے ہم انگلینڈ, وہاں جا کے بھی تو کسی نے اسلام پھیلانا ہے. حوث اپنے دلوں میں اپنے انسان کو بس ایک دفعہ رشوت لے لیتا ہوں تو آئندہ نہیں لوں گا, ایک دفعہ حرام رس لے لیتے ہیں دوبارہ نہیں کریں گے. حوث چھپ چھپ کے سینوں میں تصویریں بناتی, بڑی خوبصورت کہانیاں دیتی ہے. انسان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے پہ چلنا آسان نہیں ہے بچوں. ہمارا دین دین ابراہیمی کہلاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا پورا سفر صرف قربانی ہے, صرف قربانی ہے, اپنے آپ کو قربان کرنا. اور انشاءاللہ جو خوشخبریاں اقبال نے ہمیں دی ہیں, اللہ آپ کو مبارک کرے, یہ آپ کے نصیب کے لیے, اس نصیب کو ضائع نہیں کرنا. اس راستے میں ہم مارے جاتے ہیں تب مبارک, اللہ یہ کامیابیاں دکھاتا ہے تو مبارک. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. کوئی سوال ہو کسی حوالے سے تو بسم اللہ آپ کرو انشاءاللہ. سر جمہوریت کے بارے میں اقبال کیا فرماتے ہیں, اور آج ہم کس سیاسی نظام کی بات کریں؟ بیٹا دیکھو, پہلے یہ یقین کر لو, یہ ایمان لے آؤ بالکل اس بات, وہ ذوق یقین کی بات ہے نا. پہلے یہ یقین کر لو کہ ہمارے پاس معیار صرف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, بس. مغرب ہمارے لیے معیار نہیں ہے. یہ کہنا کہ صاحب آج سود کا نظام چلم کس طرح تبدیل کریں, تبدیل کرنے کا ہمارے پاس طریقہ نہیں, لہذا سود کھاتے رہتے ہیں, جبکہ اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود سے اعلان جنگ کر دیا. ہم بھوکے مرنا پسند کریں گے, اس اکنامک سسٹم کو کولیپس کر دیں, نہیں چاہیے ہمیں. ایک فیصلہ انسان کرے نا, وہ ذوق یقین کی بات ہے. ان کا یقین ہی نہیں ہے. توبہ استغفار, بتوں سے تجھے امیدی, اللہ سے نا امیدی, اور مجھے بتا تو صحیح کافری کیا ہے. یہ جو مغربی جمہوریت دنیا میں نافذ ہے, اقبال اسے کہتے ہیں کہ یہ ظلم و استبداد کا دیو ہے, یہ دہشت گردی ہے, ٹیررزم ہے. یہ لفظ استعمال کیا ہے اقبال نے اس کے لیے. تم جس کو آزادی کی نیلم پری سمجھتے ہو, تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہیں آزادی دے گی, ڈیموکریسی, فریڈم, لبرٹی, اکوالٹی, فریٹرنیٹی. نظام سیاست ہے جو جس کا چہرہ روشن تمہیں نظر آتا ہے, اندرون جو ہے چنگیز سے تعلیم دار ہے.
مجھے بتاؤ امریکہ میں ڈیموکریسی ہے نا؟ اس وقت پوری دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد ملک کون سا ہے؟ امریکہ. تو کیا اس جو امریکی جمہوریت ہے کیا اس نے دنیا کو اسٹام چیک کے لیے تعاون کیا ہے لاسانی فارما نے. لاسانی کا دودھ سے افلاس ملٹ گلے کی بیماریوں، خراش، درد، ورم اور سوزش سے مکمل آرام. لاسانی کا دودھ سے افلاس ملٹ ہے یا دنیا میں دہشت گردی پھیلائی ہے؟ تو یہ کہاں سے یہ زیوم کر لیتے ہیں کہ جمہوریت دنیا کا سب سے اعلیٰ ترین نظام حکومت ہے؟ جب روس ڈکٹیٹرشپ تھی اس کے پاس، اس وقت پوری دنیا میں روس تباہی مچاتا پھیلا تھا. افغانستان میں داخل ہوا، 15 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا. تو کیا روس کا جو نظام حکومت ڈکٹیٹرشپ تھا؟ یہ کہاں سے وہ جسٹیفائی کر لیتے ہیں کہ وہ نظام حکومت جو ہے اس کے اندر بڑی خیر ہے، انسان کو وہ نظام ہونا چاہیے. ہم نے ڈکٹیٹرشپ بھی دیکھ لی، ڈیموکریسی بھی دیکھ لی. ہم نے خلافت راشدہ کا نظام بھی دیکھا ہے، جس میں خلافت راشدہ کا وہ نظام جب چین سے لے کر یورپ تک مسلمانوں کی حکومت تھی اور کسی ایک شخص کو 25 کروڑ کی آبادی میں اس وقت کے دور کے تلوار کے زور پہ نہ مسلمان کیا گیا نہ کوئی بھوکا مرا. سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ دجلہ کے کنارے کتا بھی مرے گا تو عمر ذمہ دار ہے. ایک بچہ جو پیدا ہوتا تھا ریاست میں اس کا وظیفہ خلافت اسلامیہ کی طرف سے لگایا جاتا تھا. جو اتنی بڑی ویلفیئر اسٹیٹ اس وقت بنا دی گئی تھی. جب ایک یہودی بوڑھا بھیک مانگتا ہوا سڑک پہ نظر آتا ہے، سیدنا عمر اس علاقے کے گورنر کو خط لکھتے ہیں. جب یہ جوان تھا تو آپ اسے جزیہ لیا کرتے تھے، اب یہ بوڑھا ہو گیا تو آپ اسے بھیک منگواتے، اس کی پینشن لگائیے. غیر مسلموں کی پینشن لگائی گئی حضرت عمر کے دور میں. میری جان کو تصور کر سکتے ہو اس سے بڑی کوئی ویلفیئر اسٹیٹ بن سکتی ہے؟ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کو 5واں خلیفہ راشد کہتے ہیں، لوگ ان کے دور میں زکات لے کر پھرتے تھے، انسان زکات لینے والے نہیں ملتے تھے. اس سے بڑی خوشحالی بیٹا ان میں سے کوئی نظام مجھے بتا دو 1400 سال کی مسلم تاریخ میں جب مسلمانوں نے جمہوریت استعمال کی. ہماری فطرت میں نہیں ہے. مجھے اقبال نے کہا نا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہم لوگوں کی فطرت میں یہ مغربی جمہوریت نہیں ہے. یہ جب بھی مغربی جمہوریت تو 50 سیاسی جماعتیں آئیں گی. اسلام کے سیاسی نظام کے اندر سیاسی جماعتوں کا کوئی تصور نہیں ہے. ہم ایک ملت ہیں. اس ملت کو آپ مذہبی اور سیاسی فرقوں میں تقسیم نہیں کر سکتے. جمہوریت کا مطلب ہے سیاسی جماعتیں. پھر سیاسی جماعتوں کا مطلب ہے کوئی سیاسی جماعتیں قومیت کی بنیاد پہ ہوں گی، کوئی لسانیت کی بنیاد پہ ہوں گی، کوئی صوبائیت کی بنیاد پر ہوں گی. مزید تو نہیں ملت کو. پھر ان سیاسی جماعتوں 20 سیاسی جماعتوں کا مطلب یہ ہے کہ پھر دشمن ملکوں کو طاقت موقع ملتا ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کو فنڈ کریں، ان کو پیسے دیں، ان میں آئیڈیالوجیز رنگ نہیں داخل کریں، ہر ایک کو اپنا جھنڈا دیں، ہر ایک کو اپنا موٹو دیں، ہر ایک کو اپنا کانسٹیٹیوشن دیں، ہر ایک اپنا امیر ہو. یعنی اگر آپ آج سیاسی جماعتوں کے جلسے دیکھیے تو کسی ایک سیاسی جماعت کے جلسے میں پاکستان کا جھنڈا نہیں ہوتا. اپنے جھنڈے لیے کھڑی ہوتی ہیں. ملت کی یکجہتی کو جوڑ رہی ہیں یا توڑ رہی ہیں. اور آدھی سیاسی جماعتیں جو پاکستان میں حکومت کر رہی ہیں وہ تو وہ ہیں جو پاکستان کو وجود کو ہی نہیں مانتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پاکستان میں حکمرانی بھی کر رہی ہیں. تو بیٹا یہ مغربی جمہوریت تو نہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے نہ مسلمانوں کی فطرت کے مطابق ہے. ہم تو ویسے بھی خاص ہیں ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہمارا تو بس ہی نہیں. تو یہ جمہوریت میرے بچے کسی صورت میں بھی حلال نہیں ہے. یہ اسی طرح حرام ہے جس طرح سود اور ربا کا نظام حرام ہے. لوگوں نے جس طرح کاغذ کے نوٹ کو حلال کر کے اسلامک بینکنگ شروع کر دی ہے، اسی طرح جمہوری نظام کو حلال کرا کے سیاسی جماعتیں بنا کے اس میں حصہ بھی لے رہے ہیں. کریں لوگ جس کو شوق ہے، لیکن اس سے کاغذ کے نوٹ کو لوگ بہت سارے حلال بنائے بیٹھے ہیں، لیکن اس سے حلال ہو نہیں جاتا. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. اسی طرح سیاسی تصورات جو بنائے علامہ اقبال نے جمہوریت کے پردے اڑا کے رکھ دی. یہ وہ نظام حکومت ہے جس میں انسانوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. اقبال سے مشورہ کر لو نا. اقبال سے بڑا دانشور تو کوئی پیدا نہیں ہوا. یہ سارے مل جائیں، 10 دفعہ بھی پیدا ہو جائیں تو اقبال کی جوتیوں کے خاک کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ سیادان ہمارے. لیکن چونکہ ان کے اپنے حوث چھپ کے ان کے حوث ہے نا، سینوں میں تصویریں بنائے بیٹھی ہیں. ان کے اپنے مفادات وابستہ ہیں. انشاءاللہ آنے والے دور میں دیکھو گے میرے بچے، خلافت نے دوبارہ قائم ہونا ہے. لیکن یہی بات ہے کہ ان غلاموں کے ہاتھوں نہیں ہوگا یہ سب کچھ. ایک ایسا نظام بنے گا انشاءاللہ جو پہلے خلافت سے قریب ترین ہوگا، اور پھر انشاءاللہ خلافت اللہ میں ناج نبوہ بھی ہوگا. خیر ہے انشاءاللہ. دیکھو تو صحیح اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تحفے آپ کے لیے رکھے ہوئے. بس ذوق یقین پیدا کرو اور اپنے آپ کو تیار کرو ان کے لیے. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. ابھی انشاءاللہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سر یہ جو آیت قرآن ہے ربنا آتنا فی الدنیا، اس کی تشریح ایکچولی کیا ہے ایکسٹرنلی بھی اور باطنی لحاظ سے بھی؟ بیٹا دیکھو ماشاءاللہ قرآن پاک کی آیتوں کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آیتیں نازل فرماتا ہے اس کی
یہ ظاہر اور باطن دونوں میں ان کی تشریح ہو سکتی ہے. اس انا اعطینا کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو الکوثر عطا کی. لوگ تشریح یہ بھی ہے کہ حوض کوثر عطا کیا. صاحب ساقی کوثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جاتا ہے فصل لربک ونحر، اپنے رب کے لیے نماز کیجیے اور قربانیاں کیجیے. انشاءاللہ آپ کا دشمن، ظاہری دشمن ابو جہل، ابو لہب یا جو آج کے مشرکین طاغوت جو ہے وہ تباہ برباد ہو جائے گا. مگر ساتھ ساتھ اس کا ایک تشریح، ایک ترجمہ انفس میں بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی تو اپنے رب سے وصل قائم، اپنے رب کا ذکر کیجیے، اپنے دل میں اپنے رب سے ایک تعلق قائم کیجیے اور خواہشات نفس کی قربانی کیجیے اور انشاءاللہ آپ کا دشمن شیطان جو انسان کے وجود میں گھومتا ہے وہ ختم ہو جائے. اسی طرح یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا ہے، حیرت انگیز دعا ہے. اور ہر انسان دیکھیے جس طرح اہل ایمان کے درجات ہیں، مسلمان ہے، مومن ہے، متقی ہے، محسن ہے، صالح ہے، شہید ہے، صدیق ہے، انبیاء ہیں، ان کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے اہل ایمان کے درجات ہیں. تو ہر شخص کے لیے حسنات مختلف ہیں. ایک شخص جو مسلمان ہے وہ جنت کا طالب ہے، وہ جنت کے، وہ دوزخ سے بچنا چاہتا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے، کوئی بری بات نہیں. بالکل اس کے لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ میری دنیا اچھی گزر دیں، میری دنیا میں روپیہ پیسہ مال دولت خیریت عزت آبرو تندرستی سلامتی مجھے ملی بھی ہو، اور آخرت میں مجھے اللہ تعالیٰ جنت عطا کرنا اور وقنا عذاب النار اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا لینا. یہ بالکل سیدھا سادہ ترجمہ ہے. حسنات کہا گیا ہے، لفظ حسنات. ہر آدمی کے لیے حسنات مختلف ہیں. حسنات اچھی چیز ہے. بعض کے نزدیک دنیا کے معاملات جو ہیں، اللہ کے ولیوں کے پاس جاؤ تو ان سے کہو کہ پوچھو کسی فقیر سے، کسی اللہ کے ولی درویش سے، جو اکثر لوگ آپ کے پاس آتے ہیں وہ کیا مانگتے ہیں. ہر آدمی اللہ سے اپنے حسنات مانگتا ہے، جو اس کو اچھی لگتی ہے وہ اللہ سے مانگتا ہے. تو اللہ کے ولی فقیر درویش بتائیں گے آپ کو کہ اکثر لوگ ہمارے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں معاشی مسئلے بہت ہیں، پیسوں کی بڑی تکلیف ہے، صحت بیماری کی بہت تکلیف ہے، مقدمہ ہمارا، بچی کی شادی نہیں ہو رہی، پیسوں کی تکلیف، تنگی، زمین جائیداد کے مسئلے. ہر انسان اللہ سے اپنے حسنات مانگتا ہے، جو اس کو اچھی لگتی ہے چیزیں. جو مرد مومن ہوتا ہے نا بیٹا، ایک ظاہری ترجمہ تو بالکل ٹھیک ہے اس کا، یہی ہے آخرت میں بھی جنت عطا فرمانا اور دوزخ کی آگ سے بچانا. لیکن جو بندہ مومن ہوتا ہے نا بیٹا، اس کے لیے اس آیت کا مفہوم، اس دعا کا مفہوم ہی بالکل بدل جاتا ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں جو ہو عمل بے غرض اس کی جزا ہو رہا ہے، حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر. اس دعا کے لیے اقبال فرماتے ہیں ایک موقع پہ کہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں. اللہ کے مومن بندے کے لیے جو حسنات ہے نا، اس کی دعا یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھے دنیا میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب زیارت و دیدار نصیب فرمانا، آخرت میں بھی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب زیارت و دیدار نصیب فرمانا، اور مجھے فراق کی آگ سے بچانا. اس کے لیے نار فراق کی آگ ہے، کیونکہ وہ حضور کا قرب و زیارت و دیدار چاہتا ہے. ہر انسان اپنے ظرف کے مطابق حسنات طلب کرتا ہے. عاشق رسول بندہ مومن حضور کا قرب طلب کرتا ہے. جو ہو عمل بے غرض اس کی جزا اور ہے جنت مبارک رہے زاہدوں کو، میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ بیٹا اس پہ اور بات کریں گے. اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اگلے حلقہ یانہ تک جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.